السلام علیکم، میں ہوں دوران کاکڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل پوائنٹس۔ آج ہم بات کریں گے، بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ نے اپنے اولاد میں سے کچھ کو پراپرٹی جائیداد دیا ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں دیا ہوتا۔ نارملی کبھی کبھار ہم نے یہ بھی سنا ہوتا ہے کہ اور آج کل کے ماحول بھی ایسا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نافرمان ہوتے ہیں اپنے والدین کے، وہ اس کی بات نہیں مانتے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد میں سے جو ان کا خیال رکھتے ہیں، ایک ہے یا دو ہے، ان سے خوش ہوتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں، وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، جن بیٹوں سے وہ خوش ہوتا ہے، ان کو وہ پراپرٹی ہبہ کر دیتا ہے، گفٹ کر دیتا ہے، یا اس کا زیادہ حصہ یا اس کا مکمل حصہ جو ہے وہ ایک اولاد کو گفٹ کر دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، اور باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا قانون میں ایسا کرنے کی اجازت ہے پیرنٹس کو؟ اور جن کو محروم کیا گیا ان کے لیے کیا کوئی لیگل راستہ ہے، کوئی قانونی حل ہے کہ وہ جن کو محروم کیا گیا ہے وہ اپنا حصہ لے سکے؟ اب اس کے لیے دو حل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لائف ٹائم میں، اپنی زندگی میں، والد صاحب جو کہ ہوش آواز میں تھے، وہ فٹ تھے، وہ سمجھتے تھے، ہر بات کو سمجھتے تھے، اور اپنی اسی حالات میں وہ ہوش آواز میں تھے، بالکل ساؤنڈ مائنڈ تھے، وہ باتوں کو، باریکیوں کو سمجھتے تھے۔ ان حالات میں اس نے جس سے وہ خوش تھے ان کو گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ انتقالات اور جو بھی پروسیس ہوتا ہے آگے، رجسٹری، وہ سب کچھ اپنے بیٹوں، جس بیٹے کے نام پہ وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے نام پہ کر دیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ تھے، وہ ضعیف تھے، وہ ایجڈ تھے، وہ کمزور تھا، وہ اس حالت میں تھا نہیں کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ ایک بیٹے، اپنے بیٹوں میں سے جن کو وہ چاہتا تھا اس کو وہ کر دیا، یا وہ اس حالات میں نہیں تھا کہ وہ انتقالات کر سکے، ٹرانسفر کر سکے، رجسٹری کر سکے۔ ان حالات میں کیا کیا، جو بیٹے چالاکی سے، ان کو پتہ تھا کہ والد صاحب جو ایجڈ ہے، جو پراپرٹی مجھے چاہیے میں اپنے نام پہ سب کو ہبہ کروا دوں، اس نے کیا کہ فراڈ کے ذریعے ایک پیج پہ یا جو پروسیس نے تیار کیا تھا اسی پہ ان کا انگوٹھا لے لیا والد صاحب کا۔ اب یہ فراڈ کے ذریعے ہو گیا۔ اب ان دو صورتوں میں، پہلی صورت جو میں نے بتائی کہ والد صاحب ساؤنڈ مائنڈ تھے، وہ بالکل ہر چیزوں کو، سب کچھ جان سکتے تھے، وہ فٹ تھے، اس نے اپنے ہوش آواز میں کیا کیا، جن کو وہ کرنا چاہتا تھا، جن بیٹوں کو، ان کو اس نے کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس صورت میں اس کو چیلنج کرنا مشکل ہے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ اب وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا اونر ہے، چاہے وہ سیل بھی کر سکتا ہے، کسی کے اوپر بیچ بھی سکتا ہے، وہ کسی کو گفٹ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ 1/3 ایک تین وہ اس کو ول بھی کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے کسی کے نام پہ، وہ اس کا مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک صورت یہ بن سکتی ہے، جو پہلی والی صورت ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ فٹ ہے، وہ بالکل ہوش آواز میں اس نے یہ کی، اس میں یہ ہو سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد جو بیٹے، جو اولاد، جو بھی محروم رہ چکے ہیں، وہ یہ پلی لے کے، وہ جو دوسری صورت میں نے بتائی ہے وہ والا پلی لے کے کہ وہ تو ایجڈ تھے، ان ساؤنڈ مائنڈ تھے، وہ تو اس حالت میں تھے نہیں کہ وہ ٹرانسفر کر سکے، والد صاحب کے مرنے کے بعد یہ پلی لے کے آپ نے ایک سول سوٹ فائل کر دیا۔ اب یہاں پہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو اس صورت میں اگر آپ نے سول سوٹ فائل کرنا ہوگا، اس میں پھر جو ہم کہتے ہیں ہبہ کے 3 انگریڈینٹس ہیں، اس کے 3 ایسی شرائط ہے، اگر وہ پورے ہو تو ہبہ ہو سکتا ہے، ادروائز ہبہ جو ہے وہ نامکمل ہے۔ ایک پہلے یہ کہ آفر ہے، ہبہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہبہ کی ایکسیپٹنس کے لیے کون سی آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آفر ہے، میں نے آپ کو آفر دی کہ یار میں یہ چیز، آفر کا مطلب یہ کہ کسی کو ایک چیز کے لیے آمادہ کرنا، اس کو کہنا کہ یہ چیز میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ایکسیپٹنس ہے، آپ نے مجھے آفر دی، میں نے اس کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ تیسرا اس کے پوزیشن ہے، جس چیز کی میں نے آپ کو آفر کی تھی، اسی چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کر کے میں نے اس کی آپ کو پوزیشن بھی دے دی اور اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں ہبہ کے۔ اب اس طرح جو انہیریٹنس کے کیسز ہے، اس میں تو ایک یہ بھی ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوتی، لمیٹیشن نہیں ہوتی، جس دن سے آپ کی نالج میں آ گئی، ٹھیک ہے، اسی دن سے آپ کی لمیٹیشن سٹارٹ کرے گی، آپ کی لمیٹیشن رن کرے گی۔ اب یہاں پر اس طرح اگر آپ یہ پلی لیں گے تو پھر جو برڈن ہے سول کے، جو بوجھ ہے وہ آ جاتا ہے ڈیفینڈنٹ پہ۔
ٹھیک ہے، جس کے نام پہ گفٹ ہوا ہے، وہ اب یہاں پہ ثابت کریں گے کہ بھائی گفٹ ہوا تھا، پراپر گفٹ ہوا تھا، گفٹ کے جو 3 انگریڈینٹس تھے وہ بھی پورے ہیں. ٹھیک ہے، آفر، پوزیشن، ایکسیپٹنس، یہ 3 انگریڈینٹس پورے ہیں. یہاں پہ جو برڈن ان پہ آ جاتا ہے. ہاں، جس نے فائل کی وہ اس کی پر اس حد تک برڈن ہے کہ وہ یہ پروو کر سکے کہ واقعی میں ضعیف تھے، ایجڈ تھے، اس کی وہ اس حالت میں نہیں تھے. اب جو دوسرا میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو مین 2 اس کی صورتیں ہیں، پہلی صورت جو والد صاحب فٹ تھے، دوسرا جو تھا وہ ضعیف تھا، انفٹ تھا، وہ نہیں جانتا تھا، اس کو ان چیزوں کو بارے اس حالات میں تھا ہی نہیں کہ وہ کر سکے. اس حالات میں فراڈ کے ذریعے، چالاکی کے ذریعے اس کا انگوٹھا لے کے پورا جو جائیداد ہے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروانا، اس کے لیے پھر یہ آپ کے پاس سول سوٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ سول سوٹ میں آئیں گے. سول سوٹ میں آپ اس میں ساتھ ساتھ 3 چیزیں مانگیں. ایک اس میں اس میں آپ نے ڈکلیریشن بھی مانگنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے انجنکشن بھی مانگنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اور پوزیشن بھی ماننا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ڈکلیریشن اور انجنکشن مان لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے پوزیشن نہیں مانگتے اپنے کیس میں، پھر بعد میں 2 سال تک کیس چلتا ہے. اگر وہ آپ کے حق میں آ گیا پھر آپ نے پوزیشن کے لیے الگ سے دعویٰ فائل کرنا ہوگا. تو اس لیے جب آپ دوسری صورت میں جب آپ فراڈ کے ذریعے، چالاکی کے ذریعے کیا ہوا ہبہ کو کینسل کرنے کے لیے جب آپ سوٹ لگائیں گے تو سوٹ میں ان 3 چیزوں کو آپ نے ضرور کلیم کرنی ہے، مانگنی ہے. اور اس صورت میں پھر آپ یہ برڈن پھر ان لوگوں پر آ جائے گا. ان لوگوں نے گفٹ کو ضرور ثابت کرنا ہے کہ گفٹ ہوا ہے، ان حالات میں ہوا ہے، ان کے جو 3 مین انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہوئے. تو یہ جو آج ڈسکشن ہم نے کی ہے، یہ ہم نے بہت سے دیکھے بھی ہوتے ہیں، سنے بھی ہوتے ہیں، اور پریکٹس میں بھی ہم نے دیکھے ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب جو ہے کچھ پراپرٹی، اپنا پراپرٹی کا حصہ، زیادہ تر حصہ کچھ بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، تھوڑا سا جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے نام پہ کر دیتے ہیں، اور یا جو ہے کمپلیٹلی مکمل طور پر اپنی جائیداد کا حصہ اپنے ان بیٹوں کو جو پروردگار ہوتے ہیں، جو ان بیٹوں کو جو ان کی بات مانتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے نام پہ وہ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہی حل ہے. پہلی حل تو یہ ہے کہ وہ اگر ہوش آواس میں ہے تو وہ نہیں، اس کی لائف ٹائم میں بالکل آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے اپنے پراپرٹی کے ساتھ کر سکتا ہے. دوسری صورت پھر اس میں یہ ہے. ہاں، پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ہمارے یہ ہے کہ اگر وہ ہوش آواز میں بھی ہے، اگر اس نے ایسا کام کیا ہے تو ماننا بھی ہے. ہمارا دین مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ حساب کتاب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں. اس میں تو اس کے ساتھ حساب کتاب ضرور ہوگا کہ اس نے جو غلط کیا ہے اس کا جواب اس کو دینا ہوگا. اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر باپ اپنے اولاد میں سے ایک کو حصہ دے دیتا ہے زیادہ، دوسرے کو کم دیتا ہے، تو جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے جسم کا ایک حصے پہ، کچھ حصوں پہ گوشت ہوگا، کچھ پہ نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا. تو حالت ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہی راستے ہیں، اور انہی راستوں کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے جو میں نے بتائے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کرنا، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا، تاکہ میرے جتنی انٹرسٹنگ ویڈیوز آتی رہیں گی اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے گی. تو اسی طرح اچھے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ اٹیچ رہے، میرے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.